یہ جج کر سکو. میں کیا کہہ رہا ہوں سنو سمجھو, یہ اچھی بات ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے؟ عرض کر رہا تھا ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ کہ جا کے پیغمبر ختمی مرتبہ کی آمد کی خبر سنائے. حضرت آدم آئے اس دنیا میں, آ کے کہا کہ میں جو آیا ہوں ایک نبی آنے والا ہے, اس کی آنے کی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں. حضرت شیس آئے, اٹک کیوں گئے؟ زندہ باد چلتا رہے. تو عرض کر رہا تھا حضرت شیس آئے, آ کے کہا کہ میں جو آیا ہوں نبی بن کر, میں نبی ہوں, میں آیا ہوں نبی بن کر اس لیے کہ میں یہ خوشخبری سناؤں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے, اس کا نام محمد ہے, اس کا نام احمد ہے, وہ آنے والا ہے, وہی سب نبیوں کا سردار ہے, وہی سب نبیوں کا امام ہے, سب نبی سامعین میں بیٹھنے والے, سننے والے, اور وہ خطیب بن کے خطابت کرنے والا, سب نبی ہدایت لینے والے, وہ ہدایت دینے والا, سب نبی سیکھنے والے, وہ سکھانے والا, سب نبی پیچھے پیچھے چلنے والے, وہ آگے بڑھنے والا. حضرت ادریس آئے, انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, وہ آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے. ہر پیغمبر آیا میرے نبی کی آمد کی نوید سنانے کے لیے, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے جو نوید سنائی قرآن نے اسے نقل کر دیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بولو یہ آیت پڑھو. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بولو. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں آیا ہوں خوشخبری سناتا ہوا, میں آیا ہی ہوں خوشخبری سناتا ہوا, میرا کام ہی خوشخبری سنانا ہے. مبشرم برسول, ایک رسول آئے گا, میں بھی رسول, اور کیسا رسول؟ ماں کی گود میں گہوارے میں اعلان کر رہے ہیں. تقریر ختم کر دیں, جاری رکھیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں, ایسے رسول ہیں کہ ماں کی گود میں, حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اعلان کر رہے ہیں, لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. میرے نبی نے 40 سال تک میں نبی ہوں نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو کہنا پڑا کہ میں نبی ہوں, ہاں اپنی ماں کی گود میں کہنا پڑا, گہوارے میں کہنا پڑا, کریڈل میں کہنا پڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, کیونکہ بغیر کہے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے ان کو پیغمبر. کہنا پڑا. میرے نبی نے 40 سال تک خود کو پیغمبر نہیں کہا, رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, لیکن نگاہیں اٹھتی تھیں. تاڑنے والے تاڑ لیتے تھے, جاننے والے جان لیتے تھے, سمجھنے والے سمجھ لیتے تھے, جاننے والے جان لیتے تھے کہ یہ عام نبی نہیں ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے, اس کی نشست و برخاست, اس کا مسکرانا پیغمبر ہے.
اس کا مسکرانا پیغمبر کا مسکرانا ہے، اس کا چپ ہو جانا پیغمبر کا چپ ہو جانا ہے، اس کا چلنا پیغمبر کا چلنا ہے، اس کا بیٹھنا پیغمبر کا بیٹھنا ہے، اس کی ہر ادا بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبر ہونے والا ہے۔ حضور کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں نے جان لیا تھا، جاننے والوں نے جان لیا تھا کہ یہ پیغمبر ہونے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آگے کہا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ایک رسول کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ ہر پیغمبر آیا میرے نبی کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب اس کا یہ معنی نہ لیں اللہ کے لیے کہ دوسرے پیغمبر ہدایت پہنچانے کے لیے نہیں آئے، یہ معنی نہیں۔ شاید کچھ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ دوسرے پیغمبر توحید کا درس دینے کے لیے، ہدایت پہنچانے کے لیے، اخلاق حمیدہ کا درس دینے کے لیے، بھلائی کی طرف دعوت دینے کے لیے نہیں آئے کیا؟ آئے، لیکن سب سے عظیم و جلیل مقصد یہ تھا کہ حضور کے آنے کی خوشخبری سنائیں۔ یا ایھا النبی، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر، اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا۔ گفتگو کا انداز، کلام کا انداز بتا رہا ہے کہ لوگ انتظار میں تھے، دنیا انتظار میں تھی، زمین انتظار میں تھی، آسمان انتظار میں تھا، فضائیں انتظار میں تھیں، نباتات کی دنیا انتظار میں تھی، جمادات کی کائنات انتظار میں تھی، حیوانات کی دنیا کا انتظار میں تھی، انسانوں کی دنیا انتظار میں تھی، وحش و طیور انتظار میں تھے، سب کو انتظار تھا۔ اللہ نے بھیج دیا اور بھیج کے کہا اب تو ان کا انتظار ختم ہو گیا، ہائے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا دنیا میں۔ ہم نے تمہیں بھیجا۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بھیج کے حق تعالی نے فرما دیا جس ذات گرامی صفات کے آنے کا منتظر تھا عالم، اس ذات کو ہم نے بھیج دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا، ہم نے تمہیں بھیج دیا، نبی کو بھیجا۔ اور یہ نبی ایسا نبی ہے، یہ نبی ایسا نبی ہے، میرا نبی ایسا نبی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم علیہ السلام کے نور سے نہیں بنی، امت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ امت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، لیکن ان کے نور سے نہیں بنی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت ادریس علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی۔ اگر بنی ہے تو قرآن سے ثابت کرے، حدیث سے ثابت کرے۔ واہ کیا پیاری بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت ہود علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت لوط علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت زکریا علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے نور سے نہیں بنی۔ ہر نبی کی امت میرے نبی کے نور سے بنی، ہر نبی کی امت۔
میرے نبی کے نور سے بنی. اسی لیے قیامت میں، یہ نقطہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بات آ رہی ہے تو ضمناً عرض کر رہا ہوں، اسی لیے قیامت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میرے نبی کریں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شفاعت حضرت آدم نہیں کریں گے. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شفاعت حضرت شیس نہیں کریں گے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حضرت ادریس نہیں کریں گے. آپ کو تو وہ واقعہ یاد ہے، آپ نے سنا ہوگا، بار بار علماء کرام سے سنا ہوگا کہ تمام امتیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت تک تمام امتیں حضرت آدم کے پاس جائیں گی، جا کے کہیں گی کہ آج قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم نے تو دنیا میں منمانی کی، گناہگاریاں کی، نفس کی اور شیطان کی پیروی کی، خدا کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کی باتیں نہیں مانی. آج بڑا کڑا وقت ہے، بڑی کٹھن گھڑی ہے. اے اللہ کے پیغمبر، آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، حدیث شریف میں آیا کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اب تو مجھے تو میرے نفس کی فکر ہے، کسی غیر کے پاس جاؤ. ان امتوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی امت ہوگی، وہ بولیں گے کہ نہیں، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. پھر حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے پاس آئیں گے. حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام امتیں جائیں گی، جا کے کہیں گی اے اللہ کے نبی، آپ نبی ہیں، آپ کا مقام اتنا بلند ہے، یہ ہے آپ کا مقام، یہ مقام ہے آپ کا، آپ ہماری شفاعت کر دیں، جہنم کے شعلوں سے بچا لیں، اللہ کے غضب سے بچا لیں، اللہ کے خیر سے، عتاب سے، عذاب سے بچا لیں. آج کی گھڑی بڑی کڑی ہے، بڑا سخت وقت ہے، مدد فرمائیں، مدد فرمائیں. شیس کی امت بھی ہوگی اور تمام امتیں بھی ہوں گی. حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں سنا رہا ہوں، حدیث ہے نا. تو عرض کر رہا تھا، وہ پیغمبر کہیں گے، حضرت شیس علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. مجھے تو میرے نفس کی فکر ہے، تم میرے غیر کے پاس جاؤ، کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ. پھر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام امتیں جمع ہوں گی، کہیں گے کہ آپ کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ منصب ہے، آپ ہماری مدد کر دیں، شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں، ریکمینڈ کر دیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم اپنے گناہوں سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں. ہم نے عمر بھر خدا کی نافرمانی کی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، خدا کی نافرمانی کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، غرور کرتے رہے، انا میں مبتلا رہے، انا کو ہم نے فنا نہیں کیا. اب ہماری بڑی بری حالت ہے، بڑی تباہی میں آ گئے ہیں، ہم پر کرم فرمائیں. وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے تو میرے نفس کی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آئیں گے لوگ، حضور کے بعد انہی کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی یہی جواب دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. تو تم میرے غیر کے پاس جاؤ. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام امتیں جمع ہوں گی، آپ کی مدحت کریں گی، تعریف کریں گی اور کہیں گی کہ آپ ہمارا بیڑا پار کر دیں، پار لگا دیں ہماری کشتی، نیا بھنور میں پھنسی ہے، بڑا برا وقت ہے، جہنم کی نظر ہو جا سکتے ہیں ہم، بچا لیں حضرت مسیح، بچا لیں. وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد. اذهبوا الی محمد، محمد کے پاس جاؤ. محشر کا دن ہی ان کا مقام بتانے کے لیے بنایا گیا ہے.
آج تم کو پھرایا گیا نا، حضرت آدم سے لے کے میرے پاس تک اتنے 1,00,000